اسٹیفیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انبیاء کرام برگزیدہ اور مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص احکام دے کر قوموں کی طرف مبعوث فرماتے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچان سکیں۔ ان کا وجود رحمت کا باعث، زندگی میں نعرہ نور، تذکر خیر و برکت کے باعث بنتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی اتباع فلاح اور کامیابی کی ضامن ہے، اور انبیاء کی راہ ہدایت اور سعادت کی راہ ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا ان کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی نہایت وضاحت کے ساتھ یہ تاکید بھی کر دی ہے کہ انبیاء کے قصے اور واقعات سے اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ ناظرین، اس قرآنی ارشاد اور تلقین کی وجہ سے انبیاء کے قصے ہمارے لیے نہایت بصیرت افروز اور عبرت آمیز اور سرمایہ آخرت ہیں۔ ان پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں سے رہنمائی لے کر ہم اپنے کردار کو بلند، اعمال کی اصلاح اور زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی صفات اور ان کے خصائص بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، نبی انسان ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ عہدہ نبوت کے لیے چنتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تبلیغ رسالت کرے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، لیکن بہت سی صفات میں عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہی اعلیٰ صفات انہیں دوسرے انسانوں سے الگ کرتی ہیں۔ ایک عام صفت عصمت ہے جس کے ذریعے ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے، یعنی وہ جو کچھ اللہ سے لیتا ہے اس میں بغیر کمی بیشی کیے اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ امانت ہو یا صداقت یا اچھے اخلاق، اس جیسی دیگر صفات ہوں، وہ سب کی سب انبیاء میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ مکہ میں تھے، یہ تمام صفات موجود تھی۔ اہل مکہ آپ کو ان صفات کے ساتھ پہچانتے تھے، حالانکہ اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی اچھی خصلتوں کا مالک بنایا تھا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہدہ نبوت عطا کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اعلیٰ صفات بدرجہ انتہا کو موجود تھی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی ان عظیم اور زبردست صفات کے حامل تھے۔ یہ خصوصیات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت اور کوشش کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم اور لطف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات عطا کی گئی تھی۔ یہ صفات اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے خبر دینے والے تھے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ناپسندیدہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو، اور کوئی برا اخلاق آپ کے پاس ہی نہ آئے، جیسے جھوٹ، خیانت، ظلم اور دیگر ایسی اخلاقی برائیاں جو انسانی نفس میں آ سکتی ہیں۔ آپ ان سے دور تھے۔ اللہ کے نبی درجہ عصمت پر فائز تھے اور ہر قسم کی غلطی، صاف اور نسیان سے پاک تھے۔ جب آپ نے اللہ کی طرف سے تبلیغ رسالت کرنی ہے تو آپ کا ان تمام سے منزہ ہونا ضروری تھا تاکہ اللہ کی طرف سے معلومات کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں اگر بات کریں تو تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو صرف انبیاء میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ وحی کے ذریعے ہی نبی عالم الغیب سے رابطہ کرتا ہے۔ نبی کو اللہ کی طرف سے جو احکام ملتے ہیں وہ بھی وحی کے ذریعے ہی ملتے ہیں، جو وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک صفت ہے عصمت۔ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کا نمائندہ اور پیغام الہی کا ترجمان نہیں بن سکتا جو سچ نہ بولتا ہو، یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاتا ہو، یا بات کو بدل کر بیان کرتا ہو۔ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بات کو
انہی الفاظ کے ساتھ امت تک پہنچانا۔ اس لیے کسی بھی نبی کے اندر کسی بھی گناہ کا تصور بھی خیال نہیں کیا جا سکتا، اور بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی گناہ سے پاک ہے، اور ہمارا دین بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ کے کسی بھی نبی کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ فلاں نبی نعوذ باللہ یہ غلطی کیا کرتا تھا اور اس کے اندر یہ عصمت پائی جاتی تھی، تو ہمارے ایمان کی بقا نہیں رہتی۔ انبیاء کی تیسری صفت کمال ہے۔ نبی ذاتی اور عقلی کمالات پر فائز ہوتا ہے۔ نبی کو بے شک اللہ نے دنیا کی عیش و عشرت دی ہو یا نہ دی ہو، جیسا کہ ہم اکثر انبیاء کے واقعات سنتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ چند ہی نبی تھے جو بہت ہی بڑے بادشاہ ہوں، ورنہ اکثر انبیاء علیہ السلام کے جب بھی ہم واقعات پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا موٹا کوئی کام اور تجارت کے ساتھ جڑے ہیں، یا وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو انہیں نبوت یا انہیں رتبہ دیا گیا ہے، کوئی بھی دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی اور اللہ کی رضا کی ہر صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو، ایسا شخص بھی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے جس نبی کا سب سے چھوٹا مقام ہو، اس کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کمال دیا ہے، یہ ان کا مقام اور رتبہ ہے جس میں کوئی بھی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چوتھی صفت جو سب سے عام ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معجزات ہیں۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء کو خاص طور پر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے وہ کام کرواتے ہیں جو کسی بھی انسان کی عادت کے خلاف ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا، ابراہیم علیہ السلام کا 40 دن آگ میں رہنا مگر ایک بال برابر بھی جگہ کا نہ جلنا، یا یونس علیہ السلام کا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کی اس بات کی شہادت دینا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کے پاس معجزے کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ وہ عام لوگوں کو قائل کر سکے کہ انسانی قدرت سے باہر کوئی طاقت موجود ہے۔ جو معجزے کے ذریعے لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے ذریعے نبی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کے اندر اللہ کی طرف سے خاص قسم کی ولایت ہوتی ہے۔ ولایت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی سے مراد موجودات کو مسخر کرنے اور ان میں تصرف کرنے کی قدرت کا نام ہے، یعنی جس کے پاس یہ ولایت ہوگی وہ موجودات میں تصرف کر سکتا ہے، انہیں مسخر کر سکتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہوگا، کیونکہ ہر چیز کی مرضی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے کہ جس کسی کے پاس بھی یہ ولایت ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا گیا کہ لوگ شرک میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا ہے، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حق خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کا علاج کروں گا اور حق خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ دوسری ولایت کی قسم ہے ولایت تشریع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء کو تشریع کا حق حاصل ہے، یعنی وہی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ احکام خدا شریعت صحیحہ سے استنباط کریں، اور اس ولایت رکھنے والے کے لیے امر و نہی کا حق حاصل ہوتا ہے، دوسرے پر ان کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ وہ انبیاء جن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر نازل وحی کو قرآن نے الکتاب کا نام دیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل
نازل وحی کا نام الصحف بتایا گیا ہے۔ نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کتاب زبور ہے۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو قرآن مجید نے تورات بتایا ہے۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو انجیل کا نام دیا ہے۔ اور نمبر 6 جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کو قرآن مجید کا نام دیا گیا ہے، جو رہتی دنیا تک اس دنیا میں چراغ کا کام کرے گی، اور دنیا میں سب سے بڑی ہدایت کی راہ بھی قرآن مجید ہے۔ ناظرین گرامی، یہ صفات اور یہ خصائص اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو مطالعے میں کمی یا عقائد کی درستگی کیے بغیر ہر مذہب کی بات سنتے ہیں اور آخر میں مرزا قادیانی ملعون جیسے جھوٹے نبیوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر دے۔ یقیناً مومنین پر یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔